السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 9 مئی کے بعد سے پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر سے استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آئی. اسی طرح کے پی کے سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز وجود میں آئی, جس کے چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک صاحب ہیں, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نئے الیکشنز میں اب بڑا زبردست ان کا منشور ہے اور وہ اس منشور کے مطابق ہی عوام کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا اتریں گے. پرویز خٹک صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, یا جس جماعت کا وہ حصہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, یہ پارٹیاں صرف منشور دیتی ہیں, کبھی آج تک کسی پارٹی نے دیے ہوئے منشور پر عمل نہیں کیا. یہ جو منشور ہوتے ہیں یہ صرف الیکشن میں عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے نا وہ خواب دکھائے جاتے ہیں, لیکن آج تک کبھی کسی پارٹی نے جو ہے وہ اپنے منشور پر عمل نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنے منشور پر کتنا عمل کرتی ہے, اور کے پی کے میں جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں جس کے چیئرمین پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ کے پی کے میں جو اپنا منشور ہے ان کا اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کے پی کے میں آج بھی پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ ووٹ بینک ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جس پی ٹی آئی کو عوام نے 2013 میں بھی موقع دیا کے پی کے میں حکومت بنانے کا, 2018 میں بھی موقع ملا پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا, پی ٹی آئی نے وہاں کام بھی کیے, تو ایک عوام کے ذہنوں میں جو ایک تاثر ہے پی ٹی آئی کو لے کر اور ایک جو ووٹ بینک ہے ان کا, اس کو پرویز خٹک صاحب کی جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہے اس کو کیسے ٹف ٹائم دے گی, کیسے اس ووٹر کو, پی ٹی آئی کے سپورٹر کو اپنی طرف وہ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب آپ کا. پرویز خٹک صاحب, کہاں دیکھتی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو 2024 کے الیکشنز میں سر؟ دیکھیں, ہماری پارٹی کو بڑے ہوئے تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے ہیں اور ہم اپنی محنت کر رہے ہیں, ضلعوں میں جا رہے ہیں, لوگ شامل ہو رہے ہیں اور محنت کریں گے. اب اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے, جن کی اپنی طاقت ہے, وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ میرے اپنے ذاتی تعلق ہے صوبے میں, ہر ضلع میں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا گروپ اکٹھا ہو جائے, کس ضلع میں کون سا خاندان, کون سا گروپ. تو رزلٹ یہ 2018 میں بھی یہ ہوا کہ اس سے پہلے میں نے تقریباً 60% جو الیکشن جیتے ہیں یہ سب کو میں نے شامل کیے, اور مجھے پتا تھا کہ فلانا اکٹھا ہوگا تو پھر الیکشن جیتا جائے گا. اسی راستے میں چل رہا ہوں, جہاں پر میرے تعلق ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں. لوگ آ رہے ہیں اور میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے, جن کی اپنی طاقت ہے. جن کا اپنا ووٹ نہیں ہے وہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کریں, میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں. تو ہمارا کافی ضلعوں میں پروگرام ہو چکے ہیں. 2018 کی آپ نے بات کی, 2018 اور آج میں فرق یہ ہے پرویز خٹک صاحب, 2018 میں عمران خان صاحب کا نام جڑا تھا جو آج نہیں ہے, تو آپ نہیں سمجھتے اس چیز سے فرق پڑے گا؟ لیڈر سے بڑا فرق پڑتا ہے. دیکھیں, وہ عمران خان کا جو اپنا ووٹ تھا وہ اپنی جگہ پر, لیکن الیکشنز کو مینیج کیا جاتا ہے طریقے سے کہ کس کو کھڑا کرنا ہے, کس کو سیٹ ٹکٹ دینی ہے. اس طرح تو ہوا میں کوئی نہیں جیتتا. تو ہم نے بہترین لوگوں کو ٹکٹ دیا, ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2018 الیکشن سے پہلے میں نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ ہم 70 سیٹیں جیتیں گے, اور تقریباً ہم 70 جیتے ہیں, اور ہمارا ووٹ 12 لاکھ سے 25 لاکھ ہو گیا تھا. یہ خالی عمران خان کا ووٹ نہیں تھا, ہم نے یہاں کام کیے, ریفارمز کیے, صحت کارڈ لائے, بہت ساری چیزیں کی, اور پولیس کو بہتر کیا, ایجوکیشن بہتر کی, ہیلتھ نظام ٹھیک کیا, پٹواری کو ٹھیک کیا, رشوت پہ کافی کمی آئی, اور ایک سسٹم بن گیا تھا, کوالٹی آف ورک بن گیا تھا, گڈ گورننس ہو رہی تھی. اس کے اثرات آج بھی ہے. لوگ ہمیں دعائیں دیتے, میرٹ کا سسٹم لے آئے, نوکری میرٹ پر ہوتی تھی, ٹرانسفر میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتا تھا. تو اداروں کو ہم نے ادارے بنا دیے, کیونکہ ادارے اگر خود کام نہیں کریں گے اور وہاں سفارشی لوگ آئیں گے تو کبھی ڈیلیور نہیں کرتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. ہمارا تو کام ہے کہ ہم پالیسی دیں, پروگرام دیں, اور پھر وہ ہم ان سے امپلیمنٹ کرائیں. ہم تو بیوروکریٹ کے پالیسی پہ نہیں چل سکتے, ہمارے اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے. تو یہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جو پارٹی آتی ہے منشور دیتی ہے, عمل نہیں کرتی. تو میں نے 5 سال حکومت کرائی, جو پی ٹی آئی کا منشور تھا
اس کو پورا میں نے امپلیمنٹ کیا. لیکن افسوس تب ہوا کہ وہاں وفاق میں حکومت آئی, پنجاب میں آئی, تو نہ وہ منشور پہ عمل کر رہے تھے, دوسری دفعہ آپ نہ وزیر پولیس اعلیٰ ٹھیک کیوں نہیں کی, بن سکے؟ اتنا آپ نے کام کیا, ہر ادارے میں میرٹ لے کر آئے, میرٹ پہ بھرتیاں ہوتی تھیں, تو اتنا کام کرنے کے بعد پھر پرویز خٹک صاحب دوسری بار وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکے؟ کیونکہ عمران خان کا کسی پہ اعتماد نہیں تھا. میں جو پہلے دفعہ وزیر اعلیٰ بنا, یہ مجھے عمران خان کی مجبوری تھی. ہمیں حکومت بنانی تھی, ہمارے پاس 99 میں صرف 35 سیٹیں تھیں اور کوئی 11 آزاد جیتے تھے اور پارٹیوں سے اتحاد کر. میرے بغیر وہ آزاد کوئی بھی نہیں ساتھ لے جا سکتا تھا. پھر ہم نے اتحاد کیا جماعت اسلامی کے ساتھ, شیرپاؤ کے ساتھ, اور اتحادی حکومت چلانا بڑا مشکل ہے, لیکن ہم نے ایک دوسرے کا خیال کیا اور ڈیلیور کیا. ہر اداروں کو ٹھیک کیا, ریفارمز کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر بلین ٹری, سونامی, میرے دور میں 3 مہینے میں 1 ارب 20 کروڑ پودے لگے, اور ابھی وہ کنٹینیو ہو رہا ہے کیونکہ ملک کے موسم کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے. تو کئی چیزیں ایسے ہیں جس میں فیوچر میں فائدے پہنچ سکتے ہیں. یہاں تو نہ کوئی فیوچر سوچتا ہے, نہ کوئی پالیسی دیتا ہے, صرف قصے کہانیاں. اب دیکھیں 75 سال سے یہ ملک چل رہا ہے اور اس میں اکثریت حکومت انہی سیاسی لوگوں کی. تو یہ ملک کیوں بے روزگار ہو گیا, یہ ملک کیوں قرضوں سے بھر گیا, یا انصاف کیوں نہیں ملا, یا روزگار کیوں نہیں ہے؟ یہی مجرم ہے. اگر یہ لوگ اس ملک کے ہمدرد ہوتے تو دنیا میں جہاں لیڈر آتے ہیں وہ ملک کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمیں تو پیچھے لے گئے. یہ ایوب خان کے دور پر 1 روپے قرضہ بھی نہیں تھا. انہوں نے قرضے لے کر عیاشی کر کے جب واپسی کا وقت آ گیا تو اب دینے کے قابل نہیں ہیں. جب اور قرضہ واپس کرنے کے لیے اور قرضہ لیتے ہیں, جب قرضہ دیتے ہیں وہ تو شرائط لگتے ہیں کہ آپ کو یہ مہنگا کرنے کا. تو ہم ایک ایسی جال میں پھنس گئے, تو اس میں نکلنا پڑا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان لیڈروں کے پاس کوئی ہے ہی نہیں فیوچر کی پالیسی کہ کیسے قرضوں سے ہمیں نکالیں گے, کیسے یہاں پر انڈسٹری آئے گی, کیسے ڈالر آئے گا, کیسے یہ مہنگائی ختم ہوگی. چیزیں ہیں ہی نہیں. جو 2018 میں انہیں حکومت ملی تو ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی. اگر دیکھیں پالیسی ہوتی, عمران خان نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نے قرضہ نہیں لینا. انہوں نے بھی وہی سسٹم شروع کیا, قرضے لیے. عمران خان کے دور میں کوئی عدالتوں میں انصاف نہیں آیا, تھانے ٹھیک نہیں ہوئے, پٹواری ٹھیک نہیں ہوا, ہیلتھ کے ریفارمز نہیں ہوئے. اگر وہ پنجاب میں نہیں کر سکتے, اسلام آباد میں تو کر لیتے نا. اسلام آباد میں تو 50-60 تھانے ہیں, 50-60 پٹوار خانے ہیں, 50-60 ہاسپٹل ہیں. اس کو ایک مثالی بنا لیتے ہیں. میں کئی دفعہ پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس ہوئے تھے, بڑا لوگوں نے فائدہ اٹھایا, بڑا سپورٹ کیا, بڑا اپریشیٹ کیا تھا. ہیلتھ سیکٹر میں یہ ایک پازیٹیو کام رہا ہے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. پرویز خٹک صاحب دیکھیں, ہیلتھ کارڈ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا, 18 لاکھ فیملیز کو دی تھی. پھر محمود خان نے, جس کے پاس شناختی کارڈ ہے, اس کو ملا. لیکن یہ پولیس کو نہیں ٹھیک کرنا تھا. ہم صوبے میں ٹھیک کر سکے, کیوں نہیں کیا؟ ایجوکیشن, ہیلتھ میں کیوں نہیں انہوں نے کام کیا؟ مجھے تو شرمندگی ہے. 4.5 سال ہماری وفاق کی حکومت تھی, وفاق کا بھی کوئی کارنامہ نہیں اور صوبے میں کوئی کارنامہ نہیں. اور جس کو وہاں پنجاب میں بٹھایا اس کو خود نہیں پتہ کہ پنجاب ہے کیا چیز. ایک آزاد الیکشن لڑا تھا اور آ کے وزیر اعلیٰ بن گیا, کیونکہ عمران خان کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے, اپنے فیصلے دن رات بدلتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں بھی خود رول کرنا چاہتے تھے, بھلے ہی انہوں نے بزدار صاحب کو ادھر بٹھا دیا, آپ کو بٹھایا, محمود خان کو بٹھایا, لیکن چلانا وہ خود چاہتے تھے, وہ کسی پر اسی لیے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. وہ میری وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ وہ کشمیر بھی خود چلانا چاہتے تھے, گلگت بھی خود چلانا چاہتے تھے, پنجاب بھی, کے پی بھی. میرے دور میں انٹرفیئرس نہیں. بٹ اٹس ناٹ پاسبل. جو فیصلے آپ وفاق میں بیٹھ کے صوبے نہیں چلا سکتے, ہر صوبہ نہیں چلا سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. پرویز خٹک صاحب وہ چلانے والے نے چلا دینا. میں حق لینا جانتا ہوں. میں نے, ہماری حکومت نہیں تھی وفاق میں جب میں وزیر اعلیٰ تھا, میں نے اپنے وہاں سے حقوق حاصل کیے, بجلی کے 90 ارب روپے حاصل کیے. بجلی کا جو ریٹ فکس تھا 8 ارب کا, وہ 20-25 ارب تک لے گیا. جو بھی وفاق کے ساتھ ہمارے مسئلے تھے میں اپنے دور میں حل کر چکا ہوں. میں اپنے دور میں ہمارے صوبے کو کیا ملا؟ اپنی حکومت نے ہمیں نہیں دیا, ہمارے ہائیڈل کے پیسے نہیں ملے. اس وقت اتنا برا حال ہے ہمارے صوبے کا کہ اربوں روپے ہمارے وفاق کے ساتھ پھنسے, تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. پتہ نہیں اس ملک میں آخر ہوگا کیا؟ یہ اگر حکمران اس لیے آتے ہیں کہ عیاشی کریں, اکانومی بہتر نہ کریں, ڈالر کا بندوبست نہ کریں, قرضے اتارنے کا, تو یہ ملک مہنگائی میں ڈوبتا جائے گا. میں تو عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالا کریں. یہ ڈراموں میں مت آئے. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کے پی کے میں اس وقت مقبول جماعت کون ہے؟
تو کیا ہے اس کا جواب ہے؟ دیکھیے اس وقت کوئی مضبوط یہ جب کیمپین چلے گا اس وقت کوئی بھی مضبوط نہیں ہے. یہاں دیکھیں پنجاب اور کے پی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر 8-9 پارٹیز ہیں, ہر ایک نے کہیں نہ کہیں سے نوچنا ہے. وہ پوزیشن پی ٹی آئی کی نہیں ہے کہ وہ جیسے کھمبے کو کھڑا کر دے وہ جیت جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ جو الیکٹیبل تھے جن کا ووٹ تھا جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی وہ سب سائڈ پہ ہو رہے ہیں, زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ وہاں سے ووٹ ٹوٹے گا تو کچھ ہم توڑیں گے کچھ اور توڑے گا. وہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ آسانی سے الیکشن یہاں جیت جائے گا, ایسا یہ حلوہ ان کو نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری چیئرمین پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ بھی ہوتے ہیں, اتحاد بنتے بھی ہیں, جو ماضی کے حریف رہتے ہیں وہ حلیف بھی بنتے ہیں, طرز سیاست بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اب جب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے 8 فروری, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے اتحاد بننا شروع ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہوا ہے مل کر. یہ سندھ میں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کے لوگ چند روز پہلے رائیونڈ گئے, وہاں ملاقات ہوئی نون لیگ کی قیادت سے. اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں گے. اہم بات یہ ہے کہ اس اتحاد کو اربن سندھ کی سیاست کو لے کر ایک بہت بڑا چینج کہا جا رہا ہے. بظاہر اس اتحاد کو پیپلز پارٹی کو سندھ میں فتح اور مسلسل چوتھی بار حکومت میں آنے کے لیے ان کا راستہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اور دونوں جماعتوں کی قیادت یہ مانتی ہے, سمجھتی ہے کہ وہ اس اتحاد سے کراچی میں 2013 کے انتخابات والی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ 2013 کے عام انتخابات میں ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 17 اور صوبائی اسمبلی کی 33 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی, جبکہ مسلم لیگ نون بھی 2 سیٹوں پر کامیاب ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ 2013 کی صورتحال کو ایم کیو ایم کا یہ ریوائیول تو سمجھا جا سکتا ہے, لیکن کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایم کیو ایم کی اس لحاظ میں سندھ میں کتنا اس کو ہیلپ کر سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کا ہم جانتے ہیں کہ وہ روٹس نہیں ہیں سندھ میں کراچی میں کہ ایم کیو ایم کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکیں. پھر مسلم لیگ نون کے ادوار میں ہی ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز ہوئے, لیکن آج یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے, لیکن اس بار کچھ مختلف اس لیے ہوا کہ ایم کیو ایم نے پہلے اتحاد کر لیا ہے. کیا ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے؟ میں بات کروں گی, مجھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. کس طرح آپ لوگوں نے کوئی بھانپا ہے, جانچا ہے یا پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکومت کرنی ہے؟ کیونکہ اکثر کیا ہم نے یہی دیکھا ہے جب حکومتیں بنتی ہیں اس کے بعد نون لیگ ایم کیو ایم فیصلہ کرتی ہے کہ کس کے ساتھ جا کر ملنا ہے, چاہے وہ کراچی سندھ کی سیاست ہو چاہے وہ وفاق کی سیاست ہو. تو اس بار مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنے کی کیا یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم یہی سمجھتی ہے کہ آنے والی حکومت نون لیگ کی ہے؟ جی, پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اس حکومت سے پہلے بھی جو 16 مہینوں کی جو ریلیشن شپ رہی ہے اس میں ہمیں کچھ پلیزنٹ سرپرائزز ملے جو کہ خوشگوار تھے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو سینسز ہو رہا تھا یہاں پر, جس کو صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ ہمیں 1,30,00,000 لوگوں پہ کراچی کو لاک کر چکی تھی. 7 اپریل کو اعلان کر دیا کہ سینسس کی ڈیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1,30,00,000 ہے, وزیر اعلیٰ, ڈی سیز, اے سیز اور انیومریٹرز مل کر. اسی پی ایم ایل این کے وزیر اعظم نے ہمیں ایکسیس دیا, ہمارے ثبوت و شواہد کے اوپر ہماری بات سنی, احسن اقبال صاحب نے بات سنی اور 4 یا 5 دفعہ ڈیٹس بڑھایا ہے انہوں نے. اور جب 23 جولائی کو جا کر جب سینسس کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے تو کراچی کی آبادی 1,30,00,000 سے 2,03,00,000 پر جا کر کلوز ہوئی. دیٹ مینس کہ 73 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر یہ پیپلز پارٹی پروونشل گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ لاک کر رہی تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہماری اور ابھی بھی یہ پوری نہیں ہے لیکن ہماری تھوڑی سی گریونسز کے اوپر جو ہے وہ اس پہ سنوائی ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا قدم ہم نے دیکھا.
دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس چوائسز کیا ہے. پیپلز پارٹی جس طرح سے ایروگینٹ ہوئی ہوئی ہے, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے پیسے سے پاور سے قبضہ کرنا چاہتی ہے, دلوں کو نہیں جیتنا چاہتی, اور وہ اپنے پیسے سے الیکشن لڑنا نہیں چاہتی, الیکشن خریدنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنے پولیس والوں کو لگا کر, اپنے انیومریٹرز کو, اپنے ڈی سیز کو, اپنے اے سیز کو لگا کر وہ سرکاری طور پر الیکشن خریدنا چاہتے ہیں. 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں دیا. جو پانی آتا تھا اس پانی کی لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. ہمارا کوٹا سسٹم ان کے بڑوں نے رائج کیا سندھ میں, پورے پاکستان میں نہیں ہے, سندھ میں ہے. اب یہ والی نسل ان کی کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے میں جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی ہڑپ کر لیتے ہیں, اور کہیں سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے پاس آپشن, انہوں نے ہمیں دھکیلا ہے, یہ ہمیں پش کرتے ہیں. ہمیں بار بار ان کو ہم آواز لگاتے رہے کہ بھائی نہ کریں نہ کریں نہ کریں, یہ نہیں روکنے کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی پاکستان کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ جو پنجاب جیتے گا وہ وزیر اعظم کا امیدوار بن سکتا ہے. اور پنجاب کی بڑی پارٹی, تو پنجاب کی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, پی ٹی آئی کا جو حشر ہے سب کے سامنے ہے. تو آج تو پنجاب کی بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمیں آج اس ملک میں آئینی ترامیم چاہیے, جس کے جو کوئی بڑی پارٹی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہیے. اس لیے کہ اس ملک کا اب مسئلہ کسی وزارت سے حل نہیں ہونے والا. ہمیں 3 آئینی ترامیم چاہیے. اور اس ملک میں جو صوبائی خود مختاری کے نام پر مذاق ہوا ہے 18ویں ترمیم میں, اب وہ جو ہے یہاں پر ضلعی خود مختاری چاہیے. ہر حال میں ضلعی خود مختاری جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ نہیں دیں گے, جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں یہ نہیں لکھیں گے کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد رہا, آپ نے ہمیشہ اپنے جو مطالبات ہیں, اپنے تحفظات ہیں, وہ ان کے سامنے رکھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی. لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ MQM اگر کسی بات پہ ناراض ہوتی تھی تو وہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ہم نے پچھلی حکومت میں بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ لوگوں کے جو ایگریمنٹ تھے وہ بھی شہباز شریف صاحب نے پورے نہیں کیے. جو MQM تھی وہ گاہے بگاہے آ کے پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کرتی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے. تو یہ اعتراضات, یہ شکایات تو آپ کی ہمیشہ رہی ہیں کہ آپ شامل ہو جاتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے بعد میں MQM کی. نہ تو جبھی تو حشر دیکھ لیں نا پاکستان کا کیا ہو گیا. اگر ہماری بات نہ سن کر پاکستان بڑا جو ہے وہ سپر پاور بن چکا ہوتا تو کہتے بڑا اچھا کیا ہماری بات نہ سن کر. ہم اپنے حقوق ہی مانگ رہے ہیں نا, ہم اپنے کوئی پلاٹ پرمٹ تو نہیں مانگ رہے. تو ہماری بات نہ سن کر ان حکومتوں میں جو آپ کہہ رہی ہیں, تو حشر کیا کر دیا ہے پاکستان کا. اور یہ دودھ دینے والی گائے ہے کراچی, جو پورے پاکستان کو پالتی ہے, وہاں پر آپ نے ہمارا گلا دبا رکھا ہے, ہمارے سروں پر پیر رکھا ہوا ہے, اور آپ ہمیں حقوق و اختیارات نہیں دیتے, ہمیں پینے کا پانی تک نہیں دیتے. تو لڑکوں کو نوکری نہیں دیتے, آپ 5.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں, ایک نوکری تو آپ نے پاکستان کا حشر کیا کر دیا ہے. تو کیا آج پاکستان اس سارے کرائسس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ابھی مزید ایسے چلے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب جو ہے وہ پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے ہماری بات سننا بہت ضروری ہے, ماننا بہت ضروری ہے. اب اس پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک نہیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے, کراچی نکال سکتا ہے. آپ اس کا ڈیو شیئر دیں, ہم جو کمائیں گے آپ کو دیں گے. آج 4.25 ارب روپے اگر پاکستان کو دے رہے ہیں اتنا مصائب حالات پہ, تو کل کو 8 سے 10,000 ارب روپے کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے, جس سے یہ کراچی بھی گرو کرے گا, سندھ بھی گرو کرے گا, پورا پاکستان گرو کرے گا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں. بالکل یہ ناانصافیاں ہوئی ہیں, لیکن ان ناانصافیوں کا اگر صرف نقصان ہمیں ہوتا تو ہم کہتے چلو بھی بڑا اچھا کر لیا, آپ نے پاکستان کا فائدہ کر لیا, ہمارا نقصان کر دیا. آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا نا. آج انڈیا کی جو ریزرو ہیں ان کے پاس 607 ارب روپے کے ریزرو ہیں, ہمارے صرف ریزرو 6 ارب روپے کے. ان کی IT ایکسپورٹ 227 ارب روپے کی ہے, ہماری جو ہے پوری ایکسپورٹ جو ہے وہ 22 ارب روپے کی ہے, اور IT ایکسپورٹ ہماری 3.2 ارب روپے کی ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں اور فردر نہیں جانا چاہتا. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اب مسئلہ پاکستان کا ہے. اس لیے ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کی, ہم نے کہا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے آپ کو فنڈامنٹل بڑے ڈیسیجنز کرنے پڑیں گے. یہ بات ہم رکھیں گے اپنے اتحادیوں کے سامنے بھی. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب, کراچی میں تو سمجھ میں آتا ہے MQM کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 15 سالوں سے سندھ پہ جو رول کر رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ.
تو آپ کا ایم کیو ایم کا اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے، کیا یہ انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، یا ایک ووٹ بھٹو کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو انٹیریئر سندھ سے پڑتا ہے، وہ کیسے توڑیں گے آپ؟ نہیں، لوگوں کی میموری بہت شارٹ ہے. 1990 میں ایک سیٹ والے جام صادق سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے ایم کیو ایم کے ووٹوں کے ساتھ، ان کے اپنے ووٹ ملا کر. 1997 میں ایک سیٹ والے لیاقت جوتوئی وزیر اعلیٰ تھے انٹائی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ووٹوں کے ساتھ. 2002 میں علی محمد مہر وزیر اعلیٰ تھے ایم کیو ایم کے ووٹوں کے ساتھ، اور اپنے جی ڈی اے کے آج جو جی ڈی اے وہ پارٹیاں، پھر اس کے بعد 2 سالوں کے بعد جب وہ ہٹے تو ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ بنے. تو 30 سالوں میں آپ کو 3 وزراء اعلیٰ تو بتا رہا ہوں. یہ تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کو کھلی چھٹی مل گئی عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے عوض کہ آپ جو چاہو کرو سندھ میں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے سب کے پانی بند کر کے، سب کو ایف آئی آر کٹوا کے، کان سے پکڑ کے اپنے مخالفین کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا. جس دن یہ مرحلہ نیوٹرلائز ہو جائے گا، لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گے. آج جی ڈی اے موجود ہے، جے یو آئی موجود ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی نواز شریف صاحب اپنی پینیٹریشن کر رہے ہیں. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر میں، نواب شاہ کے شہروں میں ہم موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ تھے. شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. جیسے الیکشن قریب آتے ہیں، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اتحاد ہوتے ہیں، جوڑ توڑ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہر بار الیکشنز کے دنوں میں ہوتا ہے. الیکشن سے 2-4 مہینے پہلے یہ ساری کام شروع ہو جاتے ہیں. چند روز پہلے ہم نے دیکھا ایک ایسا اتحاد ہوا مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان. یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس کے دور میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز بھی ہوتے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے اتحاد ہوتے ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے حریف رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، اور اپنے فوائد کے لیے، اپنے سیاسی فوائد کے لیے وہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں. کچھ ایسی ہی صف بندیاں، کچھ ایسے ہی اتحاد ہمیں 2024 8 فروری کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد. ویسے تو ایم کیو ایم ہمیشہ اسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے، لیکن اس بار ایم کیو ایم نے کچھ مختلف یہ کیا ہے کہ حکومت کسی پارٹی کی بننے سے پہلے ہی اتحاد کسی پارٹی کے ساتھ کر لیا ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ نون. یہ اتحاد سندھ میں ہوا ہے. میں بات کروں گی اسی پر. مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب، جیسے کہ میں نے کہا، سیاسی جوڑ توڑ، اتحاد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو اتحاد ہوا آپ لوگوں کا ایم کیو ایم کے ساتھ، آپ لوگ کراچی میں، سندھ میں ایم کیو ایم کو کیا دے سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون تو سندھ میں کوئی مضبوط جماعت نہیں ہے، کراچی میں کوئی مضبوط جماعت نہیں ہے. کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے آپ ایم کیو ایم کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں شازیہ، دیکھیں، پہلے تو میں سندھ کی بات کروں کہ پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے. پی ایم ایل این نے کئی دفعہ وہاں سے بڑی میجورٹی لی ہے، بلکہ انٹیریئر سندھ سے بھی ہمارے بہت سارے ایم این اے الیکٹ ہوتے رہے، چاہے وہ 90 کا دور ہو یا 97 کا دور ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نمبر 1 ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ انٹیریئر سینس سے بھی ہوتے تھے، اور بڑے بڑے وہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں، مار ہیں یا مکسی ہیں یا دوسرے لوگ جو میرانی ہیں، بہت سارے نام ہیں جو وہاں ہمارے ساتھ چلتے تھے اور وہ الیکٹ بھی ہوتے تھے. سومروز ہیں، تو ابھی کراچی سے بھی ہم سیٹیں لیتے رہے ہیں. تو پیچھے کیونکہ کافی سارے ہماری پارٹی پرابلم میں رہی ہے تو اس طرح وہ موبلائز نہیں کر سکی، لیکن وہاں بینک جو ووٹ بینک ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. کراچی میں بہت زیادہ ہے، ہمارے ورکرز ہیں. آپ نے دیکھا جب میاں نواز شریف صاحب 21 کو آئے ہیں تو وہاں پہ جو ہماری توقع تھی، جتنی گاڑیاں ہوئیں ٹرین میں ہمارے بک کی، اسے کئی گنا زیادہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور ہمارے لیے مشکلات تھی کہ کس طرح ان کو ہم پرووائڈ کریں لاجسٹک سپورٹ. تو اس لیے ووٹ بینک تو ادھر ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس جو الیکشن لڑنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو میرا حال ہے یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ جو کراچی میں ہمارا ووٹ بینک ہے اس کے لیے
ہم کسی سے سپورٹ لیں جو ایک ووٹ بینک والی جماعت ہے, اور وہ ایم کیو ایم ہے کراچی میں, اور ہم بھی ہیں وہاں. کراچی میں تو چلیں آپ کو اگر ایم کیو ایم کی سپورٹ مل جاتی ہے, لیکن انٹیریئر سندھ, اندرون سندھ سے تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں رول کرتی آئی ہے, پچھلے 15 سالوں سے وہ رول کر رہی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ دیہی علاقوں سے, انٹیریئر سندھ سے جیتتی آئی ہے. تو کیا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون مل کر آپ کو لگتا ہے کہ انٹیریئر سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں رانا صاحب؟ لیکن انٹیریئر سندھ کی جو سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے, ایک لمبی ٹائم کے لیے ہم وہاں پہ ایک کھلا میدان چھوڑا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے لیے, اور وہاں پہ اس طرح ہم نے کام نہیں کیا, یا ہم پہ اپنی انٹری نہیں ڈالی جو کہ ڈالنی چاہیے تھی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں یہ میدان چھوڑنا چاہیے تھا. اور پیچھے جو ہوا, میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے یا جیلوں میں رہے, تو یہ ایک سچویشن تھی جیسے پیپلز پارٹی کو موقع ملا, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے رہے جو وہاں سے الیکٹ ہوتے تھے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, آپ سندھ میں آئیں اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, اور چلیں گے. اور وہ خاصی تعداد تھی جو الیکٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ کر کے میجورٹی ان میں خاصی میجورٹی وہ پی 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 میں چلے گئے فائنلی, جو کہ بالکل لائک مائنڈڈ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے. اوور اے ڈیکڈز, یہ آج کی بات نہیں ہے, اوور اے ڈیکڈز وہاں پہ وہ ان کے حریف رہے ہیں پولیٹیکلی. تو جب ان کو کوئی راستہ نہیں ملا, تو یہ ماضی میں آپ لوگوں کی کمزوری رہی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے انٹیریئر سندھ کو فوکس نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. اب جو سندھ کی صدارت دی ہے بشیر میمن صاحب کو, کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر اس بارے میں بڑے اختلافات ہیں, سندھ سے کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے بڑے ناراض ہیں بشیر میمن کو صدارت دینے سے. دیکھیں وہ قیادت کا فیصلہ ہے, میں تو اتنا نہیں کچھ کہہ سکتا اس پہ, لیکن یقینی طور پہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں, کچھ جنہوں نے کام کیے ہوتے ہیں مشکل وقت میں, وہ ایسے ان کو ضرور تھوڑی سی ہارڈ برننگ ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک, لیکن نقصان تو پھر اس کا بھی ہوتا ہے نا, جو پرانے لوگ ہیں, کہ آپ اور وہ اس لگن سے یا اس جوش سے کام کریں گے؟ میرا خیال ہے کریں گے, کیونکہ بشیر میمن کا یہ ہے کہ وہ کافی ایکٹیولی کر رہے ہیں. انہوں نے کافی, جب میاں نواز شریف صاحب نے آنا تھا 21 کو, تو ان کے استقبال کے لیے انہوں نے جس طرح موبیلائز کیا وہاں پہ لوگوں کو, اپنے ورکرز کو, تو اس سے ایک ایسا میسج گیا کہ ہمیں ایک ایسا شخص وہاں پہ چاہیے جو واقعی, جو ہمارے جینوئنلی ایک پرابلم تھا کہ ورکرز کو موبیلائز نہیں کیا جا رہا, ان کے لیے ایک ایسا شخص جو موبیلائز کر سکتا ہے, بھاگ دوڑ کر سکتا ہے, اور اس کے کنیکشن بھی ہیں, اس کو لایا جائے. تو میرا لیے ایسی بات نہیں ہوتی, لوگ آتے ہیں, لیکن یقینی طور پہ یہ بات ضرور ہے کہ کچھ ریزرویشن ہوتی ہے پرانے لوگوں کی, جو ساتھ پارٹی کے چلتے ہیں, تکلیفوں میں بھی, مشکل وقت میں بھی. لیکن رانا صاحب, سندھ میں آپ لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کراچی سے کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں؟ انٹیریئر سندھ پر جو اب آپ فوکس کر سکتے ہیں, کیا ٹارگٹ ہے مسلم لیگ نون کے مائنڈ میں جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں کراچی تو میرا کافی حد تک ہمیں کچھ سیٹیں وہاں سے مل جائیں گی, اور ایم کیو ایم کو بھی زیادہ سیٹیں ملیں گی پہلے سے, اور ہمیں بھی کچھ سیٹیں مل جائیں گی. یہ ایک بہتری آئے گی, اور ہمیں وہاں سے کچھ ریپرزنٹیشن چاہیے جو کہ مل جائے گی. انٹیریئر سینس سے بھی میرا کچھ نہ کوئی نہ کوئی الیکٹیبلز, وہاں پہ تو رورل ایریا ہے, وہاں جس طرح کلچر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور 15 سال سے حکومت رہی ہے. انہوں نے بڑا ایک, ان کا بڑے کنسٹیچوئنسی لیول پہ انہوں نے اپنے آپ کو کافی, لیکن بلدیاتی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس چیز کا بھی ان کو ایج ہے, 15 سال سے حکومت رہی ہے, پھر بلدیاتی انتخابات ان کا جیتنا, میئر ان کا ہے, یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایج ہے رانا صاحب. ہاں, کراچی میں انہوں نے جس طرح بھی الیکشن ہوئے, جس طرح کے وہاں پہ لاز ہیں, لوکل گورنمنٹ کے لاز ہیں, لاز دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے شازیہ جو لاز ہیں نا, جو لوکل باڈیز کہہ لیں یا لوکل گورنمنٹ کہہ لیں, اس پہ تو خیر علیحدہ آپ کو بات کریں, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے نہ کہ لوکل باڈیز. یہ بڑا پرانا کنسیپٹ ہے. جب لوکل باڈیز کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ 18ویں ترمیم میں یا اس سے پہلے بھی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیجسلیشن وہاں سے ہوتی ہے. یہ یونیفارم قسم کا ایک ہونا چاہیے پروگرام, اور امپاور کرنا چاہیے ہمیں نیچے کی سطح پہ. ابھی کراچی میں ان کا میئر ہے, ان کو ایج ہے, کیونکہ بالکل میئر کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے بہتر کرنے میں چیزیں, لیکن تبھی ان کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈیلیور کریں گے, پرفارم کریں گے,
اور وہاں پہ کراچی کی کو لوگوں کو نظر آئے گا کہ میئر نے اس میں کوئی امپروومنٹ کی ہے, سوک کمیونٹیز ہیں یا دوسری ان کے معاملات بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسلم کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, معاشی مشکلات میں گرا اور قرضوں میں جکڑے پاکستان کو ہمیں آج ایک بار پھر آئی ایم ایف کے سامنے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. آئی ایم ایف مشن جو ہے وہ ان دنوں پاکستان میں ہے اور $3 ارب کا جاری سٹینڈ بائی معاہدہ اس کی دوسری قسط دینے سے پہلے نگران حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جو ٹیکنیکل سطح کے تکنیکی سطح کے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کا آج آخری دور ہے. اس کے بعد پھر پیر سے جو پالیسی لیول کے مذاکرات ہوتے ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے, یہ کہا جا رہا ہے. اور پہلے مرحلے میں دکانداروں پر فکس ٹیکس لگانے کی تجاویز بھی دی جا رہی ہیں اور اس پر پھر غور کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے, کتنا قابل عمل ہے فکس ٹیکس کی جو تجویز دی جا رہی ہے. اس کے بعد جو آئی ایم ایف مشن ہے یہ جو زرعی آمدنی ہے اس پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں جو اضافہ ہے اس معاملے کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ کیسے ملکی جو کرنسی ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے. اب دوسری قسط حاصل کرنے سے پہلے پاکستان کو جو بیرونی فنانسنگ گیپ ہے اس کو بھی کور کرنا ہے اور جو حکومت ہے نگران حکومت یہ بڑی پر امید ہے کہ ہم اس گیپ کو فنانسنگ جو گیپ ہے بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس سے کور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ آئی ایم ایف نے جو ایک اپنی رپورٹ میں ایک جو پروجیکشن دی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ جون 2024 میں ڈالر 343 تک ہو جائے گا. یہ کن وجوہات کی وجہ سے جو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ 2024 جون میں جو ڈالر ہے وہ 343 پر چلا جائے گا. ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی پرائز نیچے آنا شروع ہوئی تھی, ایک دم پھر سے اوپر جانا شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ یہ تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو غلط استعمال ہو رہا تھا اس کے خلاف کارروائی ہوئی جس کی وجہ سے ڈالر کنٹرول ہوا. لیکن آئی ایم ایف کی جو پریڈکشن ہے یہ کتنی پریکٹیکل ہے اور کیا واقعی یہ ہونے جا رہا ہے, تو ہماری جو اکانومی ہے اس پر اس کا کتنا اثر پڑے گا, اسی پر میں بات کروں گی. مجھے ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب میرے لیے جو بڑی الارمنگ چیز تھی اس چیز کو دیکھنا کہ جو آئی ایم ایف جو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جون 2024 میں ڈالر 343 کا ہو جائے گا, آپ نے بھی اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا. یہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ایسی کیا دور اندیشی ہے آئی ایم ایف کی کہہ رہا ہے کہ ڈالر 343 کا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی مناسب انٹروڈکشن دیا ہے. آئی ایم ایف سے جو بات چیت چل رہی ہے, دیکھیے پچھلے سال اگرچہ ہم نے درآمدات کو فزیکلی کنٹرولز کے تھرو کم کیا تھا اور ایکسچینج ریٹ کو زیادہ نہیں استعمال کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کے باوجود پچھلے سال ہمارا روپے کی قدر میں 42% کمی آئی تھی, نمایاں طور پر کمی آئی تھی. اب اس سال آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جو رواں سال ہے کہ اس میں آپ کے جو روپے کی قدر ہے اس میں 20.4% کمی آ سکتی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جس طرح آپ نے کہا 340 کے لگ بھگ روپے فی ڈالر تک پہنچ جائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ شاید اس بیسس پہ کیلکولیشن کیا ہے کہ پچھلے سال کے سامنے یہ آدھا ہے تقریباً اضافہ, اور اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہوگی.
अब दरामदात पर कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं लगाएंगे जिस तरह आपने पिछले साल लगाया था, और दूसरी तरफ आप ये इंश्योर करेंगे कि जो ओपन मार्केट रेट है और जो ऑफिशियल आपका इंटरबैंक रेट है उसमें सिर्फ 1.25% फर्क होगा, तकरीबन ना होने के बराबर। अब हुआ ये कि बीच में स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों पर हमला कर दिया, तकरीबन उनको बंद कर दिया, मार्केट में काफी तब्दीली आती रही, रुपए के कदर में इजाफा होता रहा, फिर अब गिरने लगा है फिर से। तो आईएमएफ ये कह रहा है कि चूंकि आपको एक्सचेंज रेट पॉलिसी इस्तेमाल करना है अपने दरामदात को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए आपको मुनासिब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने रुपए में। ये बात उनकी वाज़ेह तौर पर वो ये कह रहे हैं। मतलब कि दरामदात पर पाबंदी लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें कंट्रोल करना है। जी, पाबंदी नहीं लगाना है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से कंट्रोल करना है, वरना अगर आप फिजिकली कंट्रोल करेंगे तो पिछले साल आपने देखा कि शरह नमू तकरीबन मनफी हो गया, इसलिए कि शॉर्टेजेस पैदा हो गए, इंडस्ट्री को इनपुट्स नहीं मिले। तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब सी पॉलिसी थी पिछले साल, और ये मैं समझता हूं कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है, जो हमने जिस पे दस्तखत किया हुआ है, वो मुनासिब है। तो आपको लगता है ये इकदामात अगर ये हो जाते हैं जो बात आईएमएफ कर रहा है और जो साथ प्रिडिक्ट कर रहा है 343 की, तो ये कंट्रोल हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अलबत्ता ये अच्छी बात है कि हमारे दरामदाद में पहले 3-4 महीनों में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ जितना खतरा था, मगर पिछले महीने हमने देखा कि तकरीबन 5 अरब डॉलर तक पहुंच गए आपके दरामदाद। अगर इस लेवल तक ये आगे चलकर बाकी महीनों में भी रहते हैं तो खतरा जरूर मौजूद है कि आपका तिजारती खसारा हद से ज्यादा फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसका प्रेशर आपके करेंसी और रिजर्व्स तो इसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना जरूरी है, और एक्सपोर्ट के लिए आपको पता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा आगे रहा है, जिसको हमेशा हर हुकूमत ने बड़ा सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल सपोर्ट करने की जरूरत है, मगर हुआ यह है कि पिछले कुछ अरसे से जो इंसेंटिव्स हम दिया करते थे अपने एक्सपोर्ट्स को, टेक्सटाइल्स को, वो हमने पिछले कुछ सालों से वापस ले लिए, खास तौर पे आईएमएफ के प्रेशर की वजह से। आईएमएफ कहता है आपको इंसेंटिव देना है तो सिर्फ एक्सचेंज रेट से दीजिए। ये जो आपने किया कि बिजली के निर्खों में सब्सिडी, आपने फिर डोमेस्टिक सेल्स टैक्स को 0 रेट, आपने फाइनेंसिंग में सब्सिडी या लोअर इंटरेस्ट रेट, ये सारी हरकतें जो हम करते रहे पिछले बहुत सालों से, उसको मना कर दिया। एमनेस्टी स्कीम्स बड़ी हर हुकूमत ने मुतारिफ करवाई। जी बिल्कुल, और अब पोजीशन ये है कि ये सारे हटा दिए गए हैं, और आईएमएफ कह रहा है इसलिए भी एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करना जरूरी पड़ गया है ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बुरी तरह से ना गिरे। अब साथ साथ आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से बिजली की निर्खों में 2 गुना और अब गैस में 2 गुना आपने इजाफा कर दिया है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो बुरी तरह से पिस जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि आपको हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉपर इंसेंटिव्स देने हैं ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। पिछले 4 महीने में एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नजर नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया माए मौशियात, डॉक्टर हफीज पाक मेरे साथ थे सर, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।